السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ مدینہ منورہ میں مسجد الغمامہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، جیسا کہ آپ ٹائٹل سے معلوم کر چکے ہوں گے کہ آج ہم مدینہ منورہ میں مسجد الغمامہ کی زیارت کریں گے۔ سامعین، یاد رہے کہ جب آپ مسجد نبوی کے دروازہ نمبر 6 یعنی گیٹ نمبر 6 سے نکلتے ہیں تو سامنے چار دیواری کا گیٹ نمبر 309 آتا ہے۔ 309 نمبر گیٹ سے جب باہر نکلتے ہیں تو صرف 305 میٹر کے فاصلے پر، اور یہ فاصلہ گیٹ نمبر 6 سے مسجد غمامہ تک کا ہے، یعنی گیٹ نمبر 6 سے مسجد الغمامہ کا کل فاصلہ 305 میٹر ہے۔ اگر آپ 6 نمبر دروازے پہ کھڑے ہوں تو مسجد غمامہ نظر آتی ہے، اور جب مسجد غمامہ میں کھڑے ہوں تو وہاں سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گیٹ نمبر 309 اور مسجد نبوی کا گیٹ نمبر 6 بآسانی نظر آتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، اس مسجد کے الغمامہ کے اسم بمسمى ہونے کی وجہ یہ ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانور مر رہے ہیں، قحط سالی کا شکار ہیں، دعا فرما دیجئے۔ تو آپ نے اس کھلے میدان میں، اس وقت یہاں پہ آبادی نہیں تھی، یہ کھلا میدان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرما کر یہاں پر نماز استسقاء ادا فرمائی اور اپنی چادر کا رخ بدلا۔ یہ روایت صحیح مسلم میں حدیث نمبر 894 پر واقع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور دعا کے اختتام سے پہلے یہاں پر بادل چھا گئے، اور بادل کو عربی میں غمامہ کہتے ہیں، سو اس بنیاد پر اس مسجد کا نام ہی غمامہ پڑ گیا۔ تو یہ مسجد سن 87 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر کروائی۔ سن 87 ہجری سے لے کر آج تک پونے 1400 سال سے یہ مسجد مسلسل آباد چلی آ رہی ہے۔ عہد نبوت میں یہاں پر کھلا میدان ہوا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نماز عیدین کی امامت فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 956 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی امامت کروایا کرتے تھے، اور یہاں پر نماز پڑھایا کرتے تھے، واعظ و نصیحت فرماتے تھے، اور اگر کوئی سریہ یعنی لشکر روانہ کرنا ہوتا کسی صحابی کی کمانڈ میں تو وہ یہیں سے روانہ ہوتا تھا۔ ایک اور بات کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپسی پر اس عیدگاہ سے گزرتے تو قبلہ رو کھڑے ہو کر دعا فرماتے۔ یہ روایت تاریخ ابن شیبہ حدیث نمبر 338 پر موجود ہے۔ اور اسی میدان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بازار قائم فرمایا۔ اس وقت مدینہ الرسول میں تجارت پر یہودیوں کا قبضہ تھا، انہی کے بازار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک بازار کی بنیاد رکھی جس کو بازار المناخہ کہتے ہیں، جو آج تک موجود ہے۔ جب آپ جادہ قباء کی طرف جاتے ہیں تو مسجد نبوی سے لے کر جادہ قباء رنگ روڈ، پہلی رنگ روڈ تک جو بازار ہے، اس بازار کا نام بازار المناخہ ہے۔ یہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی بنیاد رکھی تھی۔ یہیں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانوروں کی قربانی فرمایا کرتے تھے، اور جانوروں کی قربانی یہاں پر کرنے کی روایت صحیح بخاری حدیث نمبر 5552 پر ہے۔ اور ایک اور تاریخی واقعہ بھی اس کی طرف منسوب ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ اور اول اور ہجرت حبشہ ثانی کے اصحاب رسول کی میزبانی کرنے والے موجودہ ایتھوپیا اور اس وقت کے حبشہ کے بادشاہ سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غیبانہ نماز جنازہ بھی یہیں پر ادا فرمایا۔ علماء کرام اس غیبانہ نماز جنازہ سے بہت سارے مسائل استنباط فرماتے ہیں۔ اس وقت صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گویا یوں محسوس ہو رہا تھا جنازے کے وقت کہ جنازے کا تخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا ہو۔ تو یہ بہت سارے تاریخی واقعات اپنے سینے میں سموئے ہوئے یہ مسجد الغمامہ۔ تو اس میں آج بھی نمازوں کے وقت یہ مسجد کھلی ہوتی ہے، اور اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو اس مسجد کی زیارت ضرور کیجیے گا۔ اور بارہا دیکھا گیا کہ اس پر آج بھی بادل چھایا رہتا ہے۔
اور یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت ہو، لیکن اکثریت لوگوں نے، دیکھنے والوں نے کہا ہے کہ یہاں پر بادل چھائے رہتے ہیں۔ میں نے خود اس کی کئی بار زیارت کی ہے، اللہ آپ کو بھی لے جائے۔ ایک روح پرور نظارہ ہوتا ہے جب آپ اس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ وجدانی کیفیت میں 1400 سال پیچھے کی طرف مڑ جاتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو عہد رسالت میں محسوس کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس مسجد میں جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کو اصحاب رسول، اہل بیت الزام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوئیں محسوس ہوتی ہیں۔ یہ مسجد تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس مسجد کو پاکستان، ترکی، افغانستان اور انڈیا کے مسلمان عیدگاہ والی مسجد بھی کہتے ہیں۔ اس کی موجودہ عمارت سلطان عبد المجید جو عثمانی خلیفہ تھے ترکی کے، انہوں نے یہ تعمیر کروائی، اور اس کی تجدید و ترمیم جو ہے وہ خادم حرمین شریفین شافات بن عبدالعزیز نے کروائی، اور اس کا یہ نام آج بھی معروف ہے، یعنی مسجد الغمامہ کے نام سے یہ جانی جاتی ہے۔ ناظرین، یہاں پر اگر آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو ایک طرف مسجد علی، مسجد ابو بکر، مسجد عمر، مسجد عثمان اور سامنے مسجد نبوی کا منظر نظر آتا ہے۔ جہاں جہاں خلفائے راشدین نے اپنے دور میں اس میدان میں عید کی نمازیں ادا فرمائیں تو ان کے مصلی کی جگہ پر انہی کے نام سے مساجد تعمیر کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ مسجد ابو بکر، تھوڑے فاصلے پر مسجد علی، فاصلے نوٹ فرما لیں، مسجد عمر کا فاصلہ 123 میٹر اور مسجد ابو بکر صرف 40 میٹر، مسجد علی 160 میٹر اور مسجد عثمان 322 میٹر، یہ فاصلے ہیں دیگر مساجد کے یہاں سے۔ تو اللہ توفیق دے تو اس کی زیارت ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کو اور مجھے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے بعد مسجد غمامہ کی کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑیے بس اپنا خیال رکھنا۔